دربار اقبال نے دربان دیا تھا آپ اپنے منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر رکھ کے کئی شخص آپ کو پوچھا اتنی بڑی جناب بہ کے تو سا اپنے منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر رکھ کے کیوں باندھے گا؟ آپ نے فرمایا میں کو پتہ ہے اگر میں بولا تو میری کہیں آواز اونچی تھی گئی نا کہ اللہ کریم ساتھ پاک میری ساری زندگی دے عملہ کو سب کر یہ وجہ واسطے میں نبی دی دربار کے اندر بالکل بولنے کو اور ویسے بھی روایات ہیں اللہ کے پاک فرمائے چلے میرے گھر میں جاؤں نا میں اونچا بولوں پر جنا میرے یار دی روک نے انہوں اونچا بولوں جلے بندے حاج عمرہ کی سعادت واسطے ہوئے نا بندہ ہینا کو پوچھے حاجی صاحبانہ کرو جلے تو شام اللہ سی لے ذات پاک کے گھر کیے ہوئے تلبیہ پڑھا تو وہ لوگ سنجیہ تلبیہ پڑھا ہینا کو پوچھے تلبیہ کی میں پڑھی تھے تو والے لفظ استعمال کرنے لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا تو اتھا بندہ بابا سے بلند بلند ہے جتنے پاکستان میں جتنے دنیا دے گروہ اللہ دیا تے پاک دے گھر کے اندر حاضری کرنے واسطے جڑتے پہ ہوندے نا ہر میں کعبہ دے اندر داخل دیتے پہ ہوندے تو یہ بالکل اونچے اونچے بولے دے ہوندے ہیں تاکہ آمن والے لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسا پہلی دفعہ ہر میں کعبہ دے اندر داخل پہ پر جڑا پہلی دفعہ مدینے میں نا بلو اپنے پیر بالکل ہولے ہولے زمین کے رکھتے جنہیں میرے پیرہ دی دھڑک میرے نبی کو کہ اللہ کے رضا پاک نے کہا خیال کرائے گا جنہاں میں خدا دیا پاک نے بھارے جا سکا تو سب اونچا بلائے کیونکہ اونچا جانا اونچا بولنا عبادت ہے اور جلے میرے یاد دی جوک دے بابا جھکا بلائے میرے محبوب دی دربار دے چوک کر دے پانا عبادت کوئی عبادات ایسی کہنی جنہیں اندر اللہ رب العزت ذات پاک جانی مالی طاقت کو استعمال نہ کرے مگر نبی دی دربار دے اندر نا این چیز دا ادب رکھا ویسی اور دیکھو نا جیڑا نبی دی دربار اچھا تے اونچا نہ بولے تے جڑے حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے حسین نبی دی اتباق دا دروازہ کتنا زیادہ کھڑکایا حسین اتنا ہولے ہولے دروازہ کھڑکانے کہ خود سائیں سنے کئی بے کہتی سنے مگر حضرت سید ابو بکر صدیق فرمیدن آپ نے اتباق نشاد فرمایا ابو بکر میں کہ جی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا مارو ایک عربی آیا کرے دروازہ کھڑکیدہ کرے ہی کو آپ آج چلا میں نے نکالنا آپ فرمیدن میں جلے دربار مصطفیٰ دے لکھوں کہ جواب سنتے میں شخص کو گیا تخر شخص اجنبی ہے نہ ماہی وہ پر آئی میں وہ بندے کو جلے بیٹھا میں کہ سفر حضر لیتا سا سعید رلے آسے حضرات صحابہ کرام فرمیدن آسا خلوت جلوہ دیتا سعید قریب ہو لینا سے آج تک کہ بندہ نبی دی دربار ہے بندہ اجنبی کون ہے بل ایک اتنی بڑی دربار ہے کہ یہ دربار کے اندر جیڑا ہی ایک دفعہ دروازے ہوتے آندے بلو خالی تک نہیں میرے سنگیات پاک ان کی اوقات ان کی حسنی ان کی بساط موافق کچھ نہ کچھ دامن جو بھر دیں گے آج خود نبی سے بھی ارشاد فرمائیں نہیں کو آپ آج چلا میں نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق فرمائیں عجیب سوچ گم کر لے آسے مگر کل وہ ٹائم تھے بل پانی کرتی اپنا ازواج اصحاب قریب بیٹھن کئی کہیں سنا مگر آقا دیتے پاک نے چاہتا ہوں ابو بکر میں کہ جی آپ فرمائیں کل اللہ عربی ہے بات آئے میں کہ یا رسول اللہ کیا آقا کہیں دیتے پاک نے فرمائیں یہ کو آج چلا میں نے دیکھا آپ فرمائیں جلے میں بھل شخص کو پہنچا نا کہ بھل میں جلے میں شخص کی کیفیت لکھی ہے وہ میرے والے میں دل کو پتہ لائی میں کہ ہوں ایک وہ آیا کرے جڑا سکنا کو جدا جڑا اپنے کو جدا کریں دے اور کیا مطلب ہمارا ایک دوسرے کی ملاقات کر ویسی ایک وہ ہے جڑا ایک دفعہ آونے گھر میں بڑے بڑے دے دامن چھوڑ ایک وہ ہے کہ بیٹیاں کو باپ کو جدا کریں دے اور ایک وہ ہے جڑا بیرامہ کو جدا کریں دے ایک آج وہ آیا کھڑے جڑا ماما کو بہنہ کو بیٹیاں کو جدا کر کے چلا گئے دے یہ نہ کھیڑے پامانا آیا پر جلے تریجی نمار پہنچے نا اللہ کہیں جاتے باپ دے حکم دے نال دلے دروازہ کھڑکامن لگے آواز قدرت لگے اسرائیل کتنا ہے فرما دربار مصطفیٰ پہ آپ نے فرمایا کیا کرا کریں فرما تیرے یار دی روح کو قبض کریں فرما کون یار فرما آمن اللہ محمد مصطفیٰ آپ نے فرمایا کیا کریں آپ فرما تیرے یار دی روح کو سارے محبوب کی ذات مبارک دی روح کو قبض کرے سا اللہ جاتے باپ نے فرمایا بل چلو ایک سوال کا جواب دے والا اپنا کام بولا کیا آپ نے فرمایا تو ایک ایسا روح قبض کرتے رکھ سکیں اسرائیل نے عرض کی اللہ سے جتنا جا پاک ہو سی اتنا رکھ سکیں اللہ جاتے باپ نے فرمایا میرے یاد ہے جسم کو کوئی پاک شے بنے اگر ان جسم کو کوئی پاک شے ہے تو اتھ رکھنا
جنہیں محبوب کی جسد مبارک کو پاک شے کہیں وقتی روح کی طرف سے عزیز نے عرض کی اللہ والعالی چاہ کر رکھا اللہ نے فرمایا محبوب کے جسد کو اعلیٰ شے بڑھیں آپ فرمایا کہیں نہیں بڑھیں فرمایا ایک طرح اپنا جڑی دیدے کوئی اعلیٰ ہو آپ نے فرمایا وقتی طرح سے آپ نے فرمایا مولا جتا مصفات مزکہ جاؤ جو تائیں رکھا اللہ جاتے باپ نے فرمایا وجود مصطفیٰ کو مصفات مزکہ شے بڑھیں فرمایا کہیں نہیں بڑھائی فرمایا بلکہ طرح سے اسرائیل حج کرتے مولا ہم تو نسا تیرے یار دی روح کو قبض کرتے کی طرح کام اللہ دیتے باپ نے فرمایا میں خدا دا حکم ہے جتو روح کاٹ واپس اتنے یہ دربار مصطفیٰ ہے اور ایک کائنات اللہ کریم ذات پاک نے یہ طاقت کے اختیار کہیں بھی نہیں مقصد ہے کہ اسرائیل ورگے فرشتے جنہاں کو کئی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں وہ بھی دربار مصطفیٰ کے سامنے اور نبی کی ذات پاک کا ادب کرے صحابہ کرام بھی جو حضرت سیدی ابو بکر صدیق آمین وہ بھی آقا کے بعد تک اتنا ادب کرے آقا کے صحابہ کرام بھی جو حضرت ابو بکر صدیق پر میں کوئی بات اگر آقا کے بعد کو کچھ نہ چاہنا سارا جسم لرزہ داری تھی ایسا آقا کے بعد کو کی میں پوچھوں اور یہ ویسے ہی آقا کے بعد کا واضح فرمانے اللہ کے بعد نے باقی تمام انبیاء کرام بھی جو پانچ خصوصیات سارے نبی سے یہ اتفاق کو ایسی عطا کی گیا جنہیں اللہ نے کئی نبی کو کہنے نہیں جنہیں بھی جو میں ایک بات آپ کی سماعت کے حوالے کرنا اللہ کے یہ اتفاق نے فرمایا محبوب وانو سر تو بے روب تو آنی مدد حسن روب نہ ہوگا محبوب کا روب اقدس اتنا ہوگا کہ آقا یہ اتفاق کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا ہے آج دیکھو نا سارے امام سے ہوندے سارے قائد سے ہوندے سارے خطیب سے ہوندے اور جب اپنے پوری تیاری کے بعد امام سے نبر سر ممبر دوتے بڑا جماعت کی گئے اور محراب ممبر کے بارے آپ جب اپنی نشست کے خطبہ پہ لیندے ہوں گے آپ جب مقتدی کی جرت کہنی وہ امام کے سامنے بول رہے یا کلام کرے جن دل لے نبی دی بولی دے چند لفظ آگے ان دے دل لے نبی دے لفظ جو آئیں ان کا روپ اتنا ہے کوئی آم کیا ہوتا کلام نہیں کر سکتا جب سو جلے صحیح خود بیٹھے ہو سن کہیں دی کیا جورت تھی وہ نبی دے سامنے کی میں کلام کریں دے ہو سن یعنی اللہ کی اتباع کے سارے نبی دی اتباع کو ایک خاص عطا فرمائے کہ نبی دی اتباع کے سامنے بڑے دل لالے لوگ من کے کلام کر دیا تاکہ بل وہ جنہیں صحیح دے سامنے بولیں دیا بل اپنی زبان کو کنٹرول نہ رکھ سکتے ہیں یہ وجہ بس تعالیٰ حضرت فرمائے آپ فرمائے تیرے آگے ہیں یوں دبے فصحا عرب کے بڑے بڑے یوں سمجھے کہ منہ میں زبان نہیں جس میں جان آقا یہ اتباق کے سامنے جیڑا بھی بولیدہ آئی نا ایک اپنا پورا جگر تے دل رکھ کے بولیدہ آئی حضرت ابو بکر صدیق پر میں تا ایک مارا آقا صدیق بات بارگاہ میں چکی طریقے میں عرض کی تھا یا رسول اللہ مکہ دے لوگ تو ہم کو کلمہ نہیں پڑھا دے اور میں مکہ دے لوگ آتے تو مکہ چھوڑ دے مگر آقا میں قیامت تو نہیں مکہ تا چھوڑ سکتا اور محبوب تا دامن نہیں چھوڑ سکتا آقا یہ اتباق نے فرمایا تو سا کیا اپنا چاہنے اپنی حضرت کہ یا رسول اللہ تانے مکہ دے جڑے لوگ ہیں نا وہ این طریقے نال میرے کو مکہ چھوڑانا چاہتے ہیں کہ جب تو مکہ چھوڑ دے سے نا تو وقت یا کوئی اجنبی یا بندہ محمد عربی کا کلمہ حضرت سیدی ابو بکر صدیق پر میں تو آتے کو آیا اگر اجازت رہو تو میں مکہ چھوڑوں نا اب کوئی تو صحیح ہے نا آقا یہ اتباق نا سرکار یہ اتباق نے فرمایا تو مکہ کل آنا چھوڑ آپ فرمایا یا رسول بندے میں کو تام کرے میں ہی چھوڑے نا سرکار جاتے بات میں ماما تو کل لانا میں جب نہیں جب صورت ہے جب صحیح یہ کوئی فرمائے نا حضرت ابو بکر صدیق فرمائے جب پوری مانا تو گھنتے ہجرت رات تک میں نبی سے کل کرام کہنا پوچھا یا رسول اللہ تو سا فرمایا اراللہ جل سے دوال کرنا جل سے آپ فرمائے ایسا کچھ نہیں چھوڑ دیتے یعنی ہر بیلے نبی نے کلام کریں دیا گفتگو کریں دیا آقا کی اتباق مشاورت کریں دیا سرکار کی اتباق کے جنگ و جدال اتمنینا غزبات اتمنینا آقا کی اتباق چلے کئی بار دے وفودہ میں نا سرکار کی اتباق کے لیے انہوں نے مکالمہ کریں نا تو نبی کی اتباق مشاورت نہ کریں دیا مگر آپ فرمائے جرت کہنا دی دیا ایسا صحیح دے سامنے امام گفتگو کریں دیا سے لا تقولوا راعنا افنا صحابہ سے میں بیٹھے بٹا کہنا لیتے ہیں سے وجہ کیا ہے افنا بانو صرف تو بے روب محمد عربی دا روب بھی آپ فرماتے میں دلے مکہ تو المکرمہ تو مدینہ تو رسول چاہیاں تو المدینہ پاک دے اندر چند لوگ ایسے ہیں کہ وہ جنہوں نے آنکھنا شروع کر دیتا نہ کہ سکو نبیہ مصطفیٰ دیا دے پاک نہ کوئی دشمنی کہنی سکو صرف ہی کہ نبی محمد نہ دشمنی ہے
کہ محمد مکہ پاک چھوڑ کے مدینہ پاک ہیں اکلے سارے مردہ کو ہجرت ہوتے کہنا دینا سب کوئی لوگ کہنا ہے مگر محمد ساری عورتوں کو ہجرت واسطے نہ کہنا ہے سب کو پتہ ہے کہ وہ مرد عورتوں کو جنہیں نکاح تھی ویسے نا انہوں نے نسل بد سے اور جنہیں نسل بد پئی محبوب کی امت بد ویسے ایسا نہیں ہے کچھ چاہتے ہیں کہ کئی طریقے نال محمد کی امت اضافہ نہ تھی مگر انہاں کافر لوگا حضرت ابو بکر صدیق کی مخاطب تھی کہ آقا آپ نے فرمایا سبیہ تو کوئی بس ہمارا سارا نہیں چلتا ایسا ایو کچھ کر سکتے ہیں ایسا اتنا جادو کرے سو کہ بل قیامت تو نہیں کہیں دی نسل بد سی کہنا کہیں عورت کا بات جم سی کہنا حضرت ابو بکر صدیق کیونکہ نبی دی اعتبار دے بعد غلامان آپ فرمائے میں نبی دی پاک برگاہ وچ حاضر تھی کہ عرض کی کئی طریقے نال میں نبی دی پاک برگاہ وچ کی عرض کرا یا رسول اللہ کافر قوم ایو کچھ حاضر بیٹھے کیا صحیح نبی مسئلہ ہی ختم کرے سو آپ فرمائے دن پر روب اتنا ہوتا ہے میں بولا نہ مگر جو ہی نبی دی دربار بیٹھو آقا دی اعتبار کو خود بولو نبی دی اعتبار میں کیا فرمایا ابو بکر نے کہ جی فرمایا جڑا کوئی تیرے دل سے دور سے نہیں ہے میں محمد میں عرض کیا یا رسول اللہ جرات ہے کہ تمہارے سامنے ایسا کچھ قبول کروں کلام کروں مگر کیا کروں کافر لوگ جو ہاتھ میں تنگ کریں گے مکے جا سے والی تنگ کریں گے آج مدینہ پا کے جائیں والی نہ سارا دامن نہیں چھوڑا آقا کے اعتبار نے فرمایا ابو بکر تے کوئی خوشخبری نہیں ہوا بشارت دے میں کہ جی سرکار کے اعتبار نے فرمایا اللہ کریم دی ذات پاک ابو بکر تیری بیٹی کو ہے بیٹا دے سی نام ہے محمد حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات پاک فرمائے ہیں کیونکہ میری بیٹی جڑی اسماء ہے ایک امیس دی گھر میں امیس دی بیٹی ہیں اور میری بیٹی ہیں انہاں دی امت امیس ہے آپ فرمائے ہیں بال انہاں دا نکاح کیا حضرت زبیر نام حضرت زبیر سے آپ دی امت نام حضرت بی بی صفیہ ہے حضرت صفیہ دے شوہر اقدس نام حضرت عوام ہے اور حضرت بی بی صفیہ جڑیاں نے پھوپھی ہیں صلی نبی سے کیا تے باپ اسا انہاں کو سرے کے جاتے ہیں صلی نبی دی بوا اور یہ نبی سے کیا تے باپ تے پھوپھیر لگے حضرت سیدنا زبیر بن عوام سے انہاں دا نکاح سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذات پاک دی بیٹی پاک نہ دیا اللہ کی دی ذات پاک نے انہاں دے وچوں ایک لخت جگر عطا کیا جے دی خوشخبری نبی سے آتی کہ کیا بیٹا جمع کہنا ہے نبی ذات پاک پہلے کر اور بس آقا کی ذات پاک یہ بھی فرما دیتا ہے کہ میں محمد کو روٹی دے سکتا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے میں کوئی بات مجھے یقین تھی آئی بچہ جب سی فوت نبی ویسی ان وقت تک زندہ راضی جب تک محمد روٹی کرنا آپ فرمائیں جو بچہ میں جمع یعنی دوترا نواسا جمع میں بچے کو چاہتے نبی سے پاک برگاہ میں کہنا ہے آقا کی اتباق نے اپنے منہ دے اندر کھجور دا دانا پہتا اور نبی دی اتباق نے خوب کو بری کیا اور بری کرتے نبی دی اتباق نے ارشاد فرمایا ابو بکر میں کہ جی آپ فرمائیں بیٹے کو میں محمد کریم کرو آپ فرمائیں جی کا نبی دے لگ پانا میرے دوترے دے لگ بھی اٹھائیں میں طرح کہتا نبی دے ہوٹھ آنا میرے دوترے دے ہوٹھ رل کے آقا کی ذات پاک نے اپنی دعاب لگی ہوئی کھجور کا گھوٹا میرے نواسے دے پیٹ جو منتقل کیا ایک نبی دی امت پاک کے پہلا بار ہی رہے جے دے پیٹ دے اندر مادہ دودھ کہنا کیا ہے سب جو پہلے محمد دی دعا جب بچہ نبی دی اتباق دی دعا میں لگے پیک دیا ہی نا جب آقا دی اتباق نے فرمانی دا نام رکھو جا عبداللہ آپ کا نام دیا عبداللہ بن زبیر بن عوام 61 ہجری 61 ہجری لے آئے نا یزید پلی دے تخت و برا جماعت آئی یہ 5 بندے دی لسٹ روانہ کی دیا ہے آقا لگا اگر یہ 5 بندے میرے ہاتھوں نے بیعت چکرنا نا میں محبوب دی پوری امت تے تصرف تے قبضہ کر کے ساتھ انہیں 5 بندے کا نام جڑا روانہ کی تائی وہ عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اتباق ہے یعنی ابو بکر صدیق سے یہ بڑے پتر عبد الرحمن سے اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب یعنی حضرت عمر بن خطاب سے یہ بڑے پتر اور سیدنا حضرت عبداللہ بن عثمان ایک روایت کی میں آدھے اور بئی روایت جی میں آدھے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر بن عوام حضرت سیدنا امام حسین بن علی ہیں آپ کہا ایک 5 بندے اگر میرے ہاتھ ہوتے بیعت کرنا میں ہمیشہ واسطے محبوب کی پوری امت ہوتے قبضہ کرنا
مگر سیدی حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو میدان کربلا دے وچ انہیں شہادت کے رتبے تے فائز کر دیا اور اپنی دربار وچ بیٹھے انہیں امام پاک دی بات پر کہ گستاخیاں کیا حتیٰ کہ انہیں نبی دے پیارے نواسے کے لب دے اوپر اپنے ہاتھ کی سوٹی چاہتے ڈرتا ہے انہیں سوٹی ماری اور سوٹی مار کے ایک بکواس کا جملہ آکھوز اکھنگا آج میں بدر کے ہنائے نہ لیتا میں بدلہ نہیں بس ایدو تے ایو کو خدا فتوہ لگ دے کہ ایو کوئی پرانی دشمنی آئی جیدی وجہ تو انہیں احانت کی گئی گستاخی کی گئی انہیں لبا دے اوپر آ کے چھوڑیا تے چھڑیاں ماری آس جنہیں لبا کو میرا محمد آم چنتا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی علیہ مبارکہ دے بعد یہ بدلہ انتقام اور یہ بدلہ بھا ختم کہنا تھا کہ واپس مدینہ تو مکہ آیا مکہ پاک اندر پہنچے انہیں بدل دی تلاش کی تو جنہیں بدل دی لسٹ روانہ کی تو آکھاں گا وہ 5 بندے میں کو درکار ہے جب تک 5 بندے میں کو کہنا حسین میں سکھ دیکھو پھر کہنا سمجھا حتیٰ کہ انہوں نے پوچھا کیا اور تو کیلے بندے کو بولے نہیں آکھاں گا میں وہ بندہ چاہیے ہے جے کو مدینہ پاک کے جو محمد ہر میں پہلی دفعہ ڈھوٹی ڈھوٹی یعنی اتنا نبی کی ذات پاک کے غلامانہ دشمنی رکھتا ہے یزید کٹی ہوئی لعنت نہ ہے یزید ایک ایسی پلید خبیث شہدہ نہ ہے آج تک لوگ انہیں نہ میں غلط کر رہے ہیں لیکن انہیں جتنے بال جم گئے مطلب کوشش کریں کہ میں اپنے بالا کا نام خادم حسین رکھا کرم حسین رکھا میں اپنے بالا کا نام احمد حسین رکھا محمد حسین رکھا مگر اللہ کے پاک محبوب مصطفیٰ کی تربیت یافتہ امام علی مقام کی ذات مبارکہ نے انہیں کردار تجھے ایسی ٹھوک سکتی ہے کہ قیامت تک کوئی اپنے بات نہ یزید رکھنا سے تیاری ہے تو پتہ چل گیا یزید ایک پٹی ہوئی لعنت دا نہ ہے اور یزید ایک ظلم دا نہ ہے یزید ایک جبر دا نہ ہے حسین امن دا نہ ہے حسین سلامتی دا نہ ہے اور امام علی مقام قیامت تک شہید دی معراج حتیٰ کہ اتنی بھاگ گھٹی نہ تھی انہیں حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام سے گرفتار کروایا اتنے گرفتار کی ہے آپ کی خدمت اندر پہنچے آپ کی اسماء اما مطلع زندہ ہیں آپ فرمینت کے جلے بچہ میرا گرفتار کیا نا میں بامیرہ نہ کیتا حتیٰ کہ میں سب میں ماتم نہ بچایا میں کہتی اگر حسین مطلب شہادت کا فائز کی یہ جن لکھا پتر میں کہتے محمد کے گھرانے کو قربان آپ فرمینت کے لئے ظالم نے عبداللہ بن زبیر کو پکڑا نا اگر تیرے کو پتا ہے کہ سکڑا